حدیث کلیکشن کی سب سے بڑی بک اہل سنت کی صحیح بخاری محمد ابن اسماعیل بخاری کی حدیث 3427 سے 3483 پر۔ دوسری کتاب سنن ترمذی والیوم 2 پیج 319، یہ دوسری کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری کتاب صحیح مسلم حدیث 4483 پر ایک حدیث موجود ہے، میں وہ پڑھنے والا ہوں۔ پہلے آپ ریفرنسز ملاحظہ کریں، اس کے بعد فیض القدیر والیوم 4 پیج 421، اس کے بعد ایک کتاب اور ملاحظہ فرمائے ہلیۃ الاولیاء والیوم 2 پیج 40، یہ آپ ریفرنسز دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک کتاب اور آپ ملاحظہ فرمائے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، یہ کتاب آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، والیوم 5 پیج 522۔ کنز الامال متقی ہندی کی والیوم 6 پیج 220۔ ایک کتاب اور دیکھیں مسند امام احمد ابن حنبل کی بہت بڑی کتاب، والیوم 4 پیج 328۔ اس کے بعد المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشاپوری کی والیوم 3 پیج 159۔ اس کے بعد ایک کتاب اور آپ ملاحظہ فرمائیں الاصابہ فی تمیز صحابہ والیوم 8 پیج 159۔ لاسٹ کتاب آپ ملاحظہ فرمائیں مسند ابو یعلا موصلی کی والیوم 1 پیج 190۔ یہ کتاب میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی، ریفرنسز اس لیے پیش کی، ان میں ایک حدیث موجود ہے، آپ سکین پیج پہ دیکھ سکتے ہیں۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی من اذاء اذانی ومن اذانی فقط اذا اللہ۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں تمام کتب میں نے آپ کے سامنے جو پیش کیے بکس، وہ سب اہل سنت کی کتب ہے، اور اہل سنت اپنے درمیان ان کتابوں کو پڑھتے ہیں، بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ان میں ایک حدیث موجود ہے، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، فقط اذا اللہ، اس نے اللہ کو اذیت دی۔ یعنی رسول خدا کو اذیت دینے والا خدا کو اذیت دینے والا ہے، اور خدا کو اذیت دینے والا اس کا کیا انجام ہوگا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث تمام کتب میں موجود ہے اہل سنت کی کہ فاطمہ زہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، اور جس نے فاطمہ زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اب آیت کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ اذیت رسول کو اذیت دینے والا کون ہے۔ سورہ احزاب کی آیت 57 میں خداوند عالم ارشاد فرماتے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے، اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور ان کے لیے عذاب مہینہ تیار کر رکھا ہے اللہ نے۔ اب میں دوسری آیتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عذاب مہینہ کس کے لیے تیار ہے۔ دوسری آیتوں سے پتہ چلے گا کہ عذاب مہینہ ایک ذلت آمیز عذاب کس کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور کون لوگ ان سے مراد ہیں۔ یہ آپ پہلے صحیح سے ملاحظہ کریں ان الذین یؤذون اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور ان کے لیے عذاب مہینہ ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 151 پر آپ دیکھیں اولئک هم الکافرون حقا، اور یہی لوگ حقیقی ڈس بلیور ہیں، یعنی جو مومن نہیں ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، دیکھیے آپ ملاحظہ کریں عذاب مہینہ جو ہے ڈس بلیور کے لیے، مومن کے لیے نہیں ہے، جو قرآن اور اسلام پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 37 پر آپ ملاحظہ کریں لاسٹ میں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے عذاب مہینہ جو ہے ڈس بلیور کے لیے، نان بلیور کے لیے تیار کر رکھا ہے، جن سے اسلام اور دین سے کوئی، جن کا اسلام اور دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے،
نہ قرآن پہ ایمان، کسی چیز پہ ایمان نہیں، ان کے لیے ہم نے عذاب مہینہ تیار کر رکھا ہے ڈس بلیور کے لیے۔ سورہ نساء کی آیت 102، اس میں بھی آپ لاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ڈس بلیور کے لیے عذاب مہینہ۔ تو حضرات میں نے آپ کے سامنے 8-10 اہل سنت کی کتب سے، بکس سے ریفرنسز آپ کے سامنے پیش کیے جنہیں اہل سنت کے درمیان پڑھا جاتا ہے اور ان روایتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ میں نے پہلی چیز آپ کے سامنے پیش کی کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اہل سنت کی کتابوں میں یہ موجود ہے حدیث، فاطمۃ بضعۃ منی، میں نے حوالے بھی دیے، حدیث نمبر بھی بتایا، والیوم بھی بتایا کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من اذا اذانی ومن اذانی فقط اذا اللہ، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا وند عالم کو اذیت دی۔ یعنی جناب فاطمہ زہرا کو اذیت پہنچانا کسی بھی طریقے سے گویا رسول خدا کو اذیت پہنچانا ہے، اور رسول خدا کو اذیت پہنچانا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو اذیت پہنچانا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت 57 میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہو اور آخرت میں بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ہم نے ایک ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے آخرت میں۔ عذاب مہینہ لفظ استعمال ہوا ہے آیت میں۔ اب اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ عذاب مہینہ کون سا عذاب ہے، کس کے لیے تیار ہے، دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، جو ڈس بلیور ہے، جن کا دین سے، اسلام سے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کے لیے اللہ نے عذاب مہینہ، ایک ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے ڈس بلیور کے لیے۔ پھر ایک اور آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عذاب مہینہ ڈس بلیور کے لیے ہے، اور وہ دائمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جس نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دی اس نے رسول خدا کو اذیت دی، اور جس نے رسول خدا کو اذیت دی اس نے خدا وند عالم کو اذیت دی۔ اور قرآن کی سورہ احزاب کی آیت 57 کہتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہو، آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہو، اور ان کے لیے ایک ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے قیامت میں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں۔